السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ، قالوا تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے یعنی تورات، اس پر تو ہم ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو کچھ اس کے بعد ہے یا اس کے سوا ہے یا اس کے پیچھے ہے اس سے وہ کفر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے جو اس چیز کی تصدیق بھی کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ قل، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کے اس دعوے کے بعد، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، اگر تمہارا دعویٰ ایمان سچا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ کریم نے ان کے ایک خاص جو خرابی ہے یہود کی، اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر ذاتی یا شخصی یا نسلی علو اور برتری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو ان دونوں دعووں کے باوجود ان کا جو کردار ہے وہ اتنا گھناؤنا ہے کہ پوری تاریخ انسانی کے اندر اتنا گھناؤنا کردار کسی دعویٰ رکھنے والے کا نہیں ہوا۔ تو اللہ کریم نے ساتھ ہی ساتھ ان کے ان دونوں دعووں کا ذکر کیا ہے، ان کا دعویٰ ایمان بھی اور نسلی برتری اور فوقیت کا دعویٰ بھی، کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور اس کا بھی پول کھولا گیا ہے۔ یعنی وہ دعوے تو کرتے تھے اور لگتا یوں ہے کہ یہ نسلوں سے اور صدیوں سے وہ یہ کر رہے تھے دعوے، اور جو انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا تھا سماجی طور پر مدینہ کے اندر، یہود نے خاص طور پر، اس غلبے کی وجہ بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نسلی طور پر وہ فائق ہیں اور پھر ان کے پاس ایمان بھی ہے، نبیوں کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اپنے اس تعلق کی وجہ پھر ایک نبی کی آمد کی خبر دیتے تھے، اور مشرکین کے اوپر تو ان کا اچھا خاصا رعب تھا اور پورے علاقے کے اوپر ان کا رعب تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نسلی تعصب کا جو دعویٰ تھا اس کا پول بھی کھولا ہے،
اور اللہ کے مقرب ہونے کا جو دعویٰ ہے اور ان کا جو ایمان کا دعویٰ ہے اس کا پول بھی کھولا ہے کہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو گزشتہ آیات بھی آئیں وہ وہاں بھی یہی کہا گیا بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے صرف حسد کی وجہ سے، باوجود جاننے کے یہ کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اس کو رد کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور باوجود پہچاننے کے تو انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برا سودا کیا، انہوں نے بری تجارت کی، برا ہے جو کچھ انہوں نے خریدا، فباؤوا بغضب من اعلی غضب، پھر ان کے اوپر غصے کے اوپر غصہ ہوا، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اب یہ تھی بات کہ انہوں نے کہا کہ صرف نسلی تعصب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر۔ اب آ گئی بات ان کا جو دعویٰ ایمان تھا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو جب بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ گزشتہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، مصدقا لما معہم، ان کے ساتھ ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، اس کی تصدیق کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اس پر ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ آگے سے کہتے تھے نہیں، ہمارا ایمان جو ہے محدود ہے تورات کی حد تک، ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، رہ گیا وہ جو بعد میں نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ، قرآن کہتا ہے کفر کرتے تھے، بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے بعد جو کچھ آیا ہر چیز سے وہ کفر کرتے تھے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ حق وہی تھا، اس بات کو وہ بھی جانتے تھے، اور اللہ کریم نے ان کے اس دعوے کا پول کھولا کہ تمہارا اگر ایمان ہوتا تو پھر تمہیں یہ بھی سمجھ آ جاتی کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنا بھی اس ایمان کا تقاضا ہوتا، یعنی اگر تمہارا پچھلا ایمان ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا تمہارے اس گزشتہ ایمان کا تقاضا بھی تھا، لیکن حقیقت میں تمہارا وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے، اگر تورات اور انجیل پر صحیح ایمان ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام، ایک تو تاریخ ہے نا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، دوسرا یہ ہے کہ اسی کا تقاضا تھا، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، ساری صفات موجود تھیں، تو اسی کا تقاضا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے اگر ان کے اندر ایمان ہوتا۔ فرمایا کہ حق ہونے کے باوجود، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، دو باتوں کے باوجود اور اس کو پہچاننے کے باوجود کہ حق بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، ان کے پاس جو بھی علم ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس سب کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ جو واو ہے یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ واو عاطفہ بھی ہوتا ہے اور واو حالیہ بھی ہوتا ہے، واو تفسیری بھی ہوتا ہے، واو کئی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ حق ہے جو نازل ہوا، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کفر کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے بعد جو کچھ نازل ہوا اس پر کفر کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کریم نے ان کا پول کھولنے کے لیے ایک سوال اٹھایا ہے، فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، یہ بتاؤ کہ تمہاری جنگ پچھلے نبیوں کے ساتھ کیوں رہی؟ اگر تم واقعی مومن ہو، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، فَلِمَ، پس کیوں، تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے جو تم نبیوں کے ساتھ لڑتے رہے وہ جنگ تمہاری کیوں رہی؟ یہ تقتلون کا معنی ہم ایگزیکٹلی قتل نہیں کر سکتے، قتل کا معنی تقتلون تقاتلون کا مطلب لڑنا بھی ہوتا ہے، قتل کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو پیچھے بھی بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کے خلاف تم لڑتے رہے۔
اس کا مطلب لازمی یہ نہیں ہے کہ جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد قتل کر دیا. اگر قتل کر دیا ہوتا تو جیسے کذبتم فرمایا تھا ایسے ہی قتلتم فرما دیتا اللہ تعالیٰ. یعنی ماضی کا تھا نا کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ وقتلتم، تم نے ان کو قتل بھی کر دیا. نہیں، فرمایا کہ تم نے ان کو جھٹلایا، یہ تمہاری ماضی کی تاریخ ہے. اور وفریقاً تقتلون، اور ایک جب سے انبیاء آئے ہیں، جب سے تمہاری نسل شروع ہوئی ہے تب سے لے کر تم انبیاء کے ساتھ لڑتے رہے ہو اور تمہاری لڑائی رہی ہے. کسی کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا، لڑائی تو ہر ایک کے ساتھ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، لڑائی رہی ہے. ہارون علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، لڑائی رہی ہے. جن کو قتل کیا ان میں تو زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ہے کہ ان کو قتل کیا، باقی سب کو قتل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ تو کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا تھا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ قتل نہیں کیا. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ان کو صلیب دی، بلکہ ان کے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. بلکہ دوسری جگہ فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، لیکن قتل کرنے کے درپے تو رہے، ان سے لڑتے تو رہے. تو یہی فرمایا ہے یہاں بھی. اس کا معنی پھر یہ نہیں ہوگا کہ تم نے ان نبیوں کو قتل کیا. اگر ہم یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں جو اللہ کریم ان کے کردار کا پول کھول رہے ہیں، اگر ہم اس کا معنی قتل کرنا ہی لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے مراد صرف وہ کشمکش ہے جس کے نتیجے میں نبی قتل ہوئے، اور وہ کشمکش جس کے نتیجے میں انبیاء قتل نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ کشمکش تو اس سے خارج ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس پوری کشمکش کی تاریخ کو بتا رہے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ تمہاری لڑائی کیا رہی، پھر جنگ کیوں رہی. اگر تم مومن تھے تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے ہر بات مان لینی چاہیے تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مان لینی چاہیے تھی، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سینکڑوں نبی جو آئے ہیں ان کے ساتھ تمہارا جو تم برسرے پیکار رہے ہو، یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، تمہارا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم تو ایمان لائیں گے نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام جب تمہیں تعلیم دے رہے تھے تو وہ تمہارے اوپر ہی نازل ہوئی تھی نا. اور جب تم ان کو قتل کر رہے تھے تو وہ نبی وہی تعلیمات دے رہے تھے جو تمہارے اوپر نازل ہوئی تھیں. اس کے باوجود تم نے قتل کیا، تم نے ان کے ساتھ جنگ کی، تم ان کے ساتھ برسرے پیکار رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے. لہٰذا قرآن سوال کر کے چھوڑ دیتا ہے اور پوری بات سامع کے ذہن میں پوری طرح یعنی کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے، پورا ابلاغ ہو جاتا ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو، یہ تمہارا دعویٰ ایمان سچا ہے، تو پھر کیوں لڑتے رہے. تو ان کنتم مؤمنین کا اگر یہ ہے تو شرطیہ سوال، لیکن اس شرطیہ سوال کا جواب یقینی ہے. یعنی شرطیہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. اگر ایمان ہوتا، ذرہ بھر رتی بھر ایمان ان کے اندر نہیں تھا، ان کا دعویٰ ایمان جھوٹا، تو نسلی فوقیت، اللہ کے ساتھ قرب اور اللہ کا مقرب ہونے کا دعویٰ، اس کا پول پہلے کھولا جا چکا، اور یہاں ان کے دعویٰ ایمان کا پول بھی کھولا جا رہا ہے. آگے یہ مضمون چل رہا ہے ان کے پورے کردار کے بارے میں. اب جب بات ہوئی کہ نبیوں کے ساتھ کیوں تمہارا جھگڑا رہا، اس سے پہلے کیوں رہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو چلے ہو گیا کہ یہ ہمارے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ تو قرآن کسی اور کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ تو بنی اسماعیل کے اوپر نازل ہوا ہے. تو یعنی پوری لڑی تھی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ والی لڑی ہے، اس میں تو نبی کوئی نہیں آیا. حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اور جتنی اولاد تھی وہ بنی اسرائیل، وہ ساری کی ساری یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام اور پھر دیگر نبی، اور یہ پورا سلسلہ، اور سینکڑوں نبی آئے. لہذا ان کا تو خیال یہ تھا کہ نبی آئے گا تو بنی اسرائیل میں آئے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں نحنو نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، یعنی بنی اسرائیل پر جو نازل ہوا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو بنی اسماعیل پر ہم ایمان نہیں لاتے. تو بنی اسماعیل پر تو سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں نبی کوئی نہیں. تو پچھلے جو نبیوں کے ساتھ تمہاری جنگ جاری رہی ہے وہ تمہارے اس دعوے کی تردید کرتی ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. تم تو سارے نبیوں کے ساتھ تمہارا کردار یہی رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے نا
تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہی نبی تھے، تورات موسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی تھی، بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، تو وہ بھی نشانیاں لے کے آئے تھے، اور یہی نشانیاں لے کے آئے تھے جو بینات، روشن دلائل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلائل لے کے آئے ہیں، یہی روشن دلائل لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، یہ جو قد اور لقد ہے، یہ آپ لوگوں کو سینس تو ہوگی یقیناً، ہم اس کا ترجمہ بعض اوقات تحقیق کر دیتے ہیں، بعض اوقات البتہ تحقیق کر دیتے ہیں۔ لا جو ہے، لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور قد کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات، جیسے ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں ریئلی، کسی بھی بیانیہ فکرے کے اندر تیقن پیدا کرنے کے لیے ہم ریئلی لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی بیانیہ فکرہ، خاص طور پہ جس کا تعلق ہو چکے واقعے کے ساتھ ہو، یعنی ماضی کے ساتھ ہو، تو اس میں عربی میں قد لگا دیا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر تیقن کی اگلی سطح قائم کرنی ہو تو پھر لقد آ جاتا ہے۔ تو قد اور لقد یہ بیانیہ فکروں کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے اور تیقن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب لقد آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں سطح، تیقن کی سطح تھوڑی اور زیادہ ہے۔ یعنی دیکھو تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام بھی تو آئے تھے نا تمہارے پاس، اور یقینی طور پر تشریف لائے تھے۔ تم کہتے ہو ہم نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کن پر آئے، کن کے نبی تھے؟ تمہارے نبی تھے۔ تورات کن پر نازل ہوئی؟ تم پر نازل ہوئی، ایمان لائے تھے۔ جاکم وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہی روشن دلائل لے کے وہ آئے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بچھڑے کی پوجا کس نے شروع کی تھی؟ اللہ، تورات نے کہا تھا، یہ تورات کی تعلیمات ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ بچھڑے کی پوجا کرو، تو بچھڑے کی پوجا کس نے شروع کی؟ ثم، پھر، اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، من بعدہ، اس کے باوجود کہ تورات بھی آ گئی تھی، بینات آ گئی تھی، روشن دلائل آ گئے تھے، بے شمار معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یعنی وہاں جو یہ لوگ مصر کے اندر تھے، وہاں بہت ساری نشانیاں عطا ہوئیں، اور پھر جب یہ نکلے ہیں تو صحرائے سینا کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کے اوپر انعامات کیے۔ تو سارے کے سارے معجزات کے باوجود اور ساری کی ساری تورات کی تعلیمات کے باوجود، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بھی تم نے یہی کام کیا۔ یا پھر من بعدہ کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو تھے، اس وقت وقتی طور پر تم نے مان لیا، موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، من بعدہ وہ طور پہ گئے، پیچھے سے تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ تو تمہارا ایمان ہے، یہ تو تمہارے ایمان کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا، یعنی صدیوں سے جو انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا اپنا امیج، ایک تاثر بنایا ہوا تھا، اللہ کریم ان کا سارا تاثر کھول رہے ہیں اور اس کا پول کھول رہے ہیں کہ حقیقت میں کوئی غلبہ نہیں ہے تمہارا، نہ نسلی غلبہ، نہ کوئی تمہاری اللہ کے ساتھ کوئی مقرب ہونے کے دعوے کی کوئی حقیقت، اور نہ ہی تمہاری ایمان کے دعوے کی کوئی حقیقت۔ لہذا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، اگر تم مومن ہوتے تو پھر کم از کم ان پر تو ایمان کا اظہار کرتے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ظلم کیا تم نے۔ اور یہ ظلم اور عدل، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، یہ پوری دین کی جو اساس ہے وہ عدل پر ہے، اور پوری جو بے دینی کی اساس ہے وہ ظلم پر ہے۔ اور عدل وضع شیء فی موضعہ، کسی بھی چیز کو رکھنا اس کے حسب حال، اس کے مقام کے حسب حال اس کو رکھنا، حسب مقام رکھنا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا، اس کو حق دینا، یہ عدل ہے۔ اور کسی کو کسی چیز کا حق نہ دینا وہ ظلم۔ تو حق کیا تھا؟ تورات پر ایمان کا حق، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا حق، ان کی فرما برداری تھی۔ تو جو فرما برداری نہیں کرتا وہ ظالم ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہ ان کا حق نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے وہ کائنات کا بڑا ظالم ہے۔ اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ذرا اپنی کہانی دیکھ لو، ٹریک ریکارڈ دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، روشن دلائل بھی تھے، تعلیمات بھی تھیں، لیکن تم نے ظلم کا ارتکاب کیا ان کو نہ تسلیم کر کے، اور پھر بچھڑے کی پوجا شروع کر کے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وقت کو بھی یاد کر لو جب تم سے وعدہ لیا تھا
اور تم نے وعدہ کر بھی لیا تھا. میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ وعدہ. تم سے پکا وعدہ لیا تھا، پہلے بھی ذکر ہو چکا. اب یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں تکرار ہے قرآن میں، یقیناً تکرار ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے. اب تکرار کیوں ہے؟ اب کانٹیکسٹ ہے، ایک سیاق و سباق ہے، اور اس سیاق و سباق میں ضرورت ہے ان کے ٹریک ریکارڈ کے حوالے دینے کی. لہذا قرآن حوالے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، دیکھو تم نے اس وقت کیا کیا، دیکھو تم نے اس وقت کیا کیا. تم کہہ رہے ہو ہم پیچھے جو ایمان جو ہمارے اوپر نازل ہو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بعد میں ہمارے ایمان کو گڑبڑ ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کے بعد ہوئی ہے. دعویٰ تمہارا یہ ہے، جبکہ تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تم نے تو ہر موقع پر نافرمانی کا اظہار کیا، ہر موقع پر ظلم کا ارتکاب کیا، ہر موقع پر ایمان کے تقاضے پس پشت ڈالے. یہ تمہاری تاریخ ہے، اس لیے یہاں حوالہ دینا ضروری تھا. یہی وجہ ہے قرآن پاک کے اندر تکرار کی کہ قرآن اس بات کو نہیں دیکھتا کہ کتنی دفعہ ذکر آ رہا ہے. قرآن اس بات کو دیکھتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حوالے کے لیے کتنی تکرار ضروری ہے. لہٰذا تکرار آ گئی کہ تم نے وعدہ کیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر جو طور پہاڑ ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. تم نے اس وقت وعدہ کیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. یہ تورات آئی ہے، جو کچھ دیا گیا تمہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاسْمَعُوا، غور سے سنو، کان لگا کے سنو، جو اللہ تعالیٰ تعلیمات دے رہا ہے اس کو سنو. اللہ اکبر. یعنی قرآن کے بارے میں بھی ہے نا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ کہ اللہ کا قرآن یعنی اللہ کا کلام تمہارے اوپر پڑھا جا رہا ہے، گویا اللہ تم سے خطاب فرما رہا ہے. تو اللہ خطاب فرما رہا ہو تو کوئی بھی بڑا شخص خطاب کرتا ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے. تو سنو، لو اس قرآن کو. یہی حکم ان کو دیا تھا کہ مضبوطی سے پکڑو اور غور سے سنو. قالو، تو تم نے یہ کہا تھا، یہی تمہارا کردار ہے. کیا کیا تھا کہ تم نے کہا، یعنی تمہارے بڑوں نے یہ کہا. قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن تو لیا ہے، وعصینا، لیکن ہم اس کی فرما برداری کر نہیں سکتے. عصینا کا مطلب نافرمانی کی. اب دیکھ لیجئے ایمان کا تقاضا کیا تھا. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے سمعنا و اطعنا. ایمان ہوتا ہی نہیں اگر سمعنا کے فوراً بعد اطعنا نہ آئے. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سمعنا اور اطعنا، اس کے درمیان اگر تردد کا وقفہ آ جائے، آدمی سوچ میں پڑ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو سوچ میں پڑ گیا ہے وہ ایمان سے خالی ہے. ایمان کا تقاضا یہ نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور فوراً عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. یہ جو سیانے بنتے ہیں نا، جن کا پورا دبستان فکر عقل پر مبنی ہے، اور جو عقلیت پرست ہیں وہ پڑ جاتے ہیں اس بات میں کہ دیکھ لیں، پہلے مطلب تو سمجھ لیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب ہو. لیکن ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پوری وہ تفصیل سورہ بقرہ کے اینڈ پہ اللہ کریم نے بتائی. ایمان رکھو ہر چیز پر، اور ایمان رکھنے کے بعد پہلا تقاضا جو لاگو ہوتا ہے، جو پہلا اثر ہوتا ہے، جو پہلی تاثیر پیدا ہوتی ہے، انسان کا جو کردار بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل. کیوں کہا گیا کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ؟ یہ ایمان کی ساری جزیات کیوں ہیں؟ یہ جب ایمان آتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. لیکن تم کیا کہہ رہے ہو؟ سمعنا وعصینا. یہ ایمان ہوتا ہے، یعنی بالکل الٹ. یعنی قرآن نے یوں کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ تمہارا دعویٰ کن کن پہلوؤں سے غلط ہے. کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے
کہ تمہارا کردار ایسا سامنے آیا ہو کہ شک بھی پڑے کسی کو کہ شاید ایمان ہو. تمہارے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان نام کی چیز ہی نہیں. قالوا سمعنا وعصینا، ایمان کا تقاضا سمعنا وعصینا نہیں ہوتا، ایمان کا تقاضا ہوتا ہے سمعنا واطعنا. تم نے کہا سمعنا وعصینا تو اس کا مطلب ہے ایمان نام کی کوئی چیز نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اللہ اکبر، بڑی اہم بات. وَأُشْرِبُوا، اور پلا دیے گئے، فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑا، یعنی بچھڑا ان کے دلوں میں سرایت کر گیا تھا. پلا دی گئی تھی ان کو بچھڑے کی محبت. اب یہ نہیں کہا گیا وَأُكِلُوا، یعنی ان کو کھلا دی گئی، پلا دی گئی کہا. حالانکہ بچھڑا کھاتے ہیں، پیتے تو نہیں ہیں. اگر بچھڑا کھانا ہی ہو تو اس کو وہ ٹھوس چیز ہے. لیکن بات ہو رہی ہے محبت کی، تو محبت کھلا نہیں دی گئی، پلا دی گئی. اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کھلا دی گئی، اگر یہاں کہا جائے تو کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب کھائی جاتی ہے اس کا جسم میں جانا، اس کا ایک مخصوص محل ہے، مخصوص مقام، وہاں جاتا ہے، پھر مخصوص مقام تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی غذائیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جسم میں جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کا سسٹم رکھا ہے وہ رگ و پے میں اس طرح سے سرایت نہیں کرتا جس طرح سے پینا کرتا. جب انسان کوئی چیز پیتا ہے تو وہ تو انسان کے رگ رگ میں چلی جاتی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں دودھ پلایا گیا تو میں نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد جو اس کی تازگی تھی دودھ کی وہ میں نے اپنے انگلیوں کے پوروں تک محسوس کی، یعنی خواب کے اندر. تو جو چیز انسان پیتا ہے وہ انسان کو پورے رگ و پے میں سرایت کر جاتی. اس لیے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے تو رگ و پے میں بچھڑا سرایت کر گیا تھا. ہر رگ رگ میں، ہر چیز میں بچھڑا پھر رہا تھا، اور وہ بچھڑے کی محبت میں گرفتار تھے. اور بچھڑے کی محبت یوں نہیں تھی کسی ایک جگہ ہو. ایمان والے ایسے ہوتے یعنی جن کے دل میں ایمان ہو ان کے دل میں بچھڑا ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے اس کی محبت. یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا تھا. اللہ اکبر. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب والی بات کی ہے نا، میں نے جو عرض کیا وہ اصل میں اس میں بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا، یعنی دودھ پیا اور اس کی تازگی اتنی آئی تو فرمایا میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا. صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دودھ سے مراد علم ہے، یعنی مجھے جو اللہ نے عطا فرمایا تو میں نے اس میں سے بچا ہوا عمر کو دے دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یعنی یہ جو چیز پی جاتی ہے اس کی تاثیر اسی وقت رگ و پے میں نظر آتی ہے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے. اسی لیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا وَأُكِلُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بلکہ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اور جو اکثر ہم میں سے ہر ایک کا سوال ہے، ہر پڑھے لکھے کا اور ہر ان پڑھ کا، کہ بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تو پلائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پلائی ہے نا. پلا دی گئی. اگر ان کے رگ و پے میں بچھڑے کی محبت سرایت کر دی گئی تو ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم سب کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچھڑے کی محبت سرایت کر دی گئی. وجہ بتا دی ہے ساتھ، بِكُفْرِهِمْ. یہ محبتیں ایسے نہیں پڑتی، اس محبت کی بنیاد ہوتی. اگر ایمان موجود ہو تو ایمان کی بنیاد پر اللہ والوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر نبیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے دل میں شدید محبت اللہ کی پیدا ہوتی ہے. ایمان اس طرف لے کے جاتا ہے.
یہ جو بچھڑے کی محبت ان کے دل میں سرایت کی ہے، تو یہ وہ ایمان ہوتا تو اللہ کی محبت ہوتی، تو پھر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں کفر ہوتا ہے، تو فرمایا بے کفرہم، یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ان کے اندر یہ کفر نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا ارتکاب تو انہوں نے کیا ہے نا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ تو بچھڑے کی محبت جو پلا دی گئی وہ نتیجہ ہے ان کے کفر کا، فرمایا ان کے کفر کے سبب یہ سب کچھ ہوا۔ اس سے ایک پورا سسٹم سمجھ میں آتا ہے انسان کی فطرت کا، اور فطرت کا عقیدے کے ساتھ تعلق کرنا، کہ انسان جس طرح کا اپنا مزاج ڈیولپ کرتا ہے ایمان یا کفر کی بنیاد پر، اس کو اشیاء اسی طرح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنی اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد ایمان یا کفر ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں صحیح نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور ان سے محبت پیدا ہوگی جن چیزوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ہے، ساری ان چیزوں سے محبت پیدا ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کو چومتے وقت حجر اسود کو فرماتے ہیں کہ تجھے کبھی نہ چومتا میں، مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے تو چومتا ہوا دیکھا ہے، تو میں اگر ان کو نہ دیکھتا تو کبھی نہ تیرے ساتھ میں جو محبت ہوتی، پتھر کے ساتھ بھی محبت ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ ہماری محبت، ہر چیز کے ساتھ جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد ایمان ہوتا ہے یا پھر دوسری صورت میں کفر ہوتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جھوٹ بھی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بالکل جو عقل و فکر کے تقاضوں سے انتہا درجے کی دور کوئی چیز ہوتی ہے، جو نہ انسان کی عقل مانتی ہے نہ کامن سینس مانتی ہے، اس کو بھی لوگ مان رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بھی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ان کو انسان نہیں ہے، ایک کیسی چیزوں کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی، چیزوں کی نوعیت مسئلہ نہیں ہوتی، جیسے یہاں فرمایا بچھڑا مسئلہ نہیں ہے، بچھڑے کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، بچھڑے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ خرابی کیا ہے؟ بکفرہم، جب پیچھے بنیاد میں کفر ہوتا ہے تو انسان کا تناظر بدل جاتا ہے، انسان کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے۔ اس تبدیلی تناظر کے بعد پھر ظاہر ہے ایک آدمی ایمان کے تناظر پہ کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی کفر کے تناظر پہ کھڑا ہوا ہے، دونوں کا نقطہ نظر ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک چیز کو غلط کہہ رہا ہوگا، وہ دوسرا اس چیز کو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہود و نصارہ کا اور جو کفار کی جنگ تھی وہ بھی اسی وجہ سے تھی، اور یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جو اللہ والوں کی اور اللہ والوں کے دشمنوں کی جو جنگ ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے۔ اصل میں ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، ایک چیز کسی کو خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، دوسرے کو بدصورت لگ رہی ہوتی ہے، ایک چیز عقل اور فکر کا تقاضا لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ یہ کبھی تناظر مل نہیں سکتے، یہ کبھی رائے ایک ہو نہیں سکتی، کبھی نقطہ نظر ایک ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی بنیاد ایمان ہے، جس کے بعد یہ کردار بنتا ہے کہ سمعنا واطعنا، اور دوسرے کردار کی بنیاد کفر ہے، جس کے بعد یہ کردار بنتا ہے سمعنا وعصینا۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر جن چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، جن چیزوں کے ساتھ تعلق خاطر پیدا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں نوعیت کے اعتبار سے ہی مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی یہ دو نقطہ ہے نظر، دو قسم کے تناظر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مطابقت رکھ سکتے ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ یہ ایک سسٹم اللہ نے انسان کی فطرت کا جو عقیدے کے ساتھ تعلق ہے یہ نظام بتا دیا ہے یہاں پہ۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، نہ ان کو اللہ کی صفات کی کوئی فکر رہی، نہ ان کو کوئی پرواہ اس بات کی رہی کہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، وہ ایک بچھڑے کو پوجنے لگے۔ تو یہ انسان اس پستی پہ گر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے کفر نہ ہو، کفر اندھا کرتا ہے۔ وہاں فرمایا تھا نا جب نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے مناظرہ، تو فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ بدبخت اس لیے ہکا بکا رہ گیا کہ وہ کافر تھا۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی ذرا بھی ایمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو استدلال کی قوت بھی عطا فرما دیتا،
یعنی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ یہ بات کر سکتا تھا، جس طرح کی کٹ حجتی پہ وہ آیا ہوا تھا، اسی کٹ حجتی کو بھی وہ کنٹینیو نہیں کر سکا، اس کو بھی وہ آگے نہیں لے جا سکا، کیونکہ اس کا کفر تھا اور اس کے کفر کے پاس اس کے پاس دلائل ہی نہیں تھا، ختم ہو گئے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ کفر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ویسے تو اس کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کی کٹ حجتیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وگرنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سورج مشرق سے تو میں نکال رہا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہیں اور سے نکال۔ یعنی جس طرح کی کٹ حجتی اس نے پہلے کی تھی کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، انا احیی و امیت، بات تو وہ بھی غلط تھی، تو کٹ حجتی تھی نا، ایسے فضول بات کی تھی اس نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ تیری یہ دلیل غلط ہے، یہ تیری بات غلط، ٹیکنیکلی تو غلط کہہ رہا ہے، نہیں، ٹیکنیکلی صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس نے کٹ حجتی ایک حجت کے طور پر بیان کیا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ جو سورج ہے یہ میں نکالتا ہوں مشرق سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے لا کے دکھا دے، تو وہ یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو اتنی بات بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ کافر کی مت ماری ہوتی ہے، کافر کے ہاں عقل و فکر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، آپ جو مرضی عقل کی بات کرتے جائیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ انسانی لاجک کی بات، کامن سینس کی بات آپ کرتے جائیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ حیران ہوتے ہیں اس کو کیوں نہیں سمجھ آتی۔ اس کو کیسے سمجھ آئے کہ یہ جو بچھڑے پڑتے ہیں، یہ جو درختوں کے آگے انسان جھکتا ہے، جو پتھروں کے آگے انسان جھکتا ہے، یہ جو انسان ان ادنا ترین مخلوقات کے سامنے جھکتا ہے یا پھر اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سجدے کرتا ہے، اصل میں پیچھے کفر ہوتا ہے جس نے اس کی مت مار دی ہوتی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح آج کل نیٹ کے اوپر کس طرح کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگ ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ معاف کرے خوفناک چیزیں ہو رہی ہیں، دین کے نام ہو رہی ہیں، اور وہ سب لوگ اپنے آپ کو دین کے نمائندے سمجھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اسلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے پیچھے کفر ہے۔ پیچھے ایمان ہوتا تو پھر ان کو وہ چیزیں بری لگتی ہیں، ان کو بری نہیں لگ رہی، وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے یہ بچھڑے کی پوجا کی حرکت کی اور ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ پورا نظام بدل جاتا ہے تناظر کا، سوچ کا، فکر کا، جب اس کی بنیاد میں کفر ہوتا ہے، اور پورا نظام بدل جاتا ہے جب اس کی بنیاد میں ایمان ہوتا ہے۔ یہ بالکل دو مختلف چیزیں چلتی، اور یہ پھر صرف اس حد تک نہیں چلتی کہ عقل و فکر کا تقاضا، پوری زندگی کا نظام بدلتا ہے، لائف سٹائل بدلتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ بدلتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کا پورا پرسپیکٹیو ہی ڈیفرنٹ ہے دنیا کے حوالے سے، اور جو کافر ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ ہی مختلف ہیں، جب کانسیپٹ مختلف ہیں تو اس کی بنیاد پر جو نظام زندگی استوار ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کریم یہاں فرما رہے ہیں۔ ایمان اور کفر کی بحث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کا سسٹم ہی الگ ہے، سوچ فکر سے لے کر عمل، کردار اور قوموں کی کردار تک، اور یہاں سوچ اور فکر اور قوموں کی کردار تک یہ بالکل مختلف ہے۔ فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ حرکتیں کرنے والے اگر کہیں ہم مومن ہیں تو کتنا برا ہے وہ ایمان، کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنا برا ہے یأمرکم، جس کا حکم دیتا ہے بہ، اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ یہ جو اتنی بری حرکتیں ہیں، ایمان ان کا حکم دیتا ہے، کبھی ایمان کے تقاضے یہ بھی ہوئے، تو یہ تو بہت برا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم پھر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود تمہاری تاریخ یہ ہے، تو پھر یہ تمہارا کوئی بہت ہی برا ایمان ہے اور بہت ہی برا حکم دیا ہے تمہارے ایمان نے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا نہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے سمعنا وأطعنا۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان كانت لكم الدار الآخرة، اگر ہے آخرت کا گھر تمہارے لیے، خالصتاً، مخصوص، صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، جیسے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر،
لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگ نہیں جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو فرمایا کہ چلیں یہ کرو، ان سے پوچھو اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہاری ہے، تمہارے لیے خاص کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، تو پھر فتمنوا الموت، تو دنیا کے بکھیڑے پھر ضرور سہنے، پھر تمنا کرو موت کی کہ اللہ تمہیں موت دے دے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ ان نعمتوں والی زندگی یقینی ہو تو آدمی پھر اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، یہ کبھی ہوتا ہے؟ لہٰذا اگر وہ تمہیں یقین ہے اور تمہارا ایمان یہ ہے اور تم کہتے ہو، دعویٰ یہ ہے کہ آخرت کا گھر جنت تمہارے لیے ہے اور تم لوگ جنتی ہو، تم اللہ کے چہیتے، اللہ کے مقرب ہو، تو پھر موت مانگو، اس میں کیا بات ہے؟ ظاہر ہے ایسا شخص تو پھر موت کو ترجیح دے گا نا، جیسا کہ ہم اپنے اسلاف کے اندر ایسی باتیں دیکھتے ہیں، لوگوں نے زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دی، اور مومن موت کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے ترجیح دیتا ہے کہ اس کو اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو تو مومن ایمان پر مر جانے کو ترجیح دیتا ہے بجائے اس کے کہ آدمی کفر پر زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پر موت آئے گی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ جن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جنت کے لیے سب سے جو شارٹ کٹ، سب سے چھوٹا رستہ کہ فوراً انسان جنت میں چلا جائے، سب سے جو بڑا شارٹ کٹ ہے، یعنی سب سے چھوٹا رستہ جو ہے وہ شہادت ہے۔ اگر کوئی شخص شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی اس سے بڑا شارٹ کٹ اور کوئی نہیں۔ تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی تو ایمان کا تقاضا کیا پیدا ہونا چاہیے تھا؟ ایمان کا تقاضا یہی پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہ پھر اس شہادت کو لینے کے لیے انہوں نے اپنی ساری چیزیں قربان کر دی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور پھر انہوں نے کیا۔ اور پھر ہم یہ بھی منظر دیکھتے ہیں کہ صحابی کھجوریں کھانے لگا ہے تو وہ کہتا ہے کھجوریں پھر جنت میں جا کے کھائیں گے، یہاں کھا کے کیا کرنی؟ اللہ اکبر! ادھر سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو کھجوریں پھینک دیں۔ اس نے کہا کہ پھر یہ جنت میں جا کے کھائیں گے، دنیا میں کیا کھائیں گے؟ اور پھر آج کے دور میں بھی ہمیں گزشتہ سالوں میں ایسے واقعات نظر آئے کہ لوگوں نے ناشتہ چھوڑ دیا کہ مارکہ کارزار گرم ہے، ناشتہ جنت میں چل کے کریں گے، فطور فی الجنہ، اور لوگوں نے کہا کہ جنت میں جا کے ناشتہ ہوگا، ہم نے یہاں کیا ناشتہ کرنا؟ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے نتیجے میں انسان موت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کو مطلوب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے تاکہ میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ تو جب تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت تمہاری ہے تو کبھی تمہاری تاریخ میں بھی ایسا کوئی ہو جو کھجوریں پھینک کے لڑنے کے لیے چلا جائے کہ میں نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے؟ کسی نے تم میں سے بھی کبھی موت کو ترجیح دی ہو تو ذرا موت مانگو پھر، ظاہر اچھی چیز آدمی مانگتا ہے، تو اس دنیا کی زندگی پر موت کو ترجیح دو۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارا دعویٰ سچا ہے تو پھر مانگو۔ ایک تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ بہتر چیز پھر آدمی آپٹ کرتا ہے نا، پھر بدتر چیز تھوڑی آپٹ کرتا ہے۔ جب آدمی کو پتا ہو کہ جنت کی زندگی میری منتظر ہے تو آدمی تو پھر جنت میں جانے کی تمنا کرتا ہے، تو پھر فتمنوا الموت، موت مانگو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو امام ابن کثیر کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اسی کو زیادہ صحیح سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فتمنوا الموت ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ جمعہ کے اندر بھی فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی ہو اللہ کے پیارے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر مانگو موت اگر تم سچے ہو۔ وہاں بھی یہ فرمایا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں مباہلے کی دعوت ہے، یہ آیت مباہلہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا قرآن نازل ہونے کے بعد دعوت مباہلہ دی تھی عیسائیوں کو، نجران کے عیسائیوں کو، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے جب نہیں مانتے، جھگڑا کر رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو بلا لیں، تم اپنی خواتین کو بلا لو، ہم اپنی خواتین کو بلا لیں۔ قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، ہم مبالغہ کر لیتے۔ تو پھر سارے عیسائی بھاگ گئے تھے، انہوں نے مبالغہ نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا، اور کیونکہ کہا گیا تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر ہم لعنت کر دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں وہ دوسروں کو موت دے دے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے دوسرے سچے کی زندگی میں، تب پتہ چل جائے گا۔ ان کو چونکہ معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلے ہم چلتے ہیں، مباہلہ کرنا قبول نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا، پہلے ہی مان گئے۔ تو ان کا مباہلے سے فرار اس بات کا نشان تھا، اس بات کی علامت تھی، اور اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ جھوٹا ہونا قبول کر لیا، مباہلہ نہیں کیا۔ یہی خیال، یہی بات جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا خیال ہے کہ یہاں بھی اور سورہ جمعہ کے اندر بھی جو اللہ کریم نے یہودیوں کو فرمائی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے عیسائیوں کو وہ بات کہی گئی تھی کہ پھر مانگو موت، فتمنوا الموت، موت مانگو، یہ چیلنج تھا، یہ مباہلہ تھا، اور انہوں نے پھر مانگا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی کسی ایک دن بھی، یعنی یہ نہیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اگر کوئی یہودی کسی ایک دن بھی یہ دعا کر لیتا نا کہ اللہ موت دے دے، ہم سچے ہیں ہمیں موت دے دے، اگر یہ دعا کر لیتا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ بچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے لوگ، چونکہ ان کو بھی یقین ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، یعنی کردار بڑا ہے، پوری دنیا میں فساد بڑا ہے، لیکن یقین ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے نہ کبھی تمنا کی موت کی اور نہ قیامت تک کریں گے موت کی تمنا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اگر وہ تمنا کر لیں تو اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے، ایک ہی دن میں سارے یہودی ختم ہو جائیں، روئے زمین کے اوپر ختم ہو جائیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، لہذا وہی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ آیت مباہلہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں مفاہیم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ جو میں نے پہلا مفہوم بیان کیا کہ بہتر چیز کی پھر تمنا کرو، اگر جنت تمہاری ہے تو پھر بہتر چیز کی طرف جاؤ، اور اگر دوسری بات مباہلے کی صورت میں ہو تو پھر اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہودی کبھی تمنا نہیں کرتا، بلکہ جتنا یہودی ڈرتا ہے نا موت سے، اتنا کوئی بھی نہیں ڈرتا، مشرک بھی نہیں ڈرتا۔ قرآن نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، قیامت تک یہ موقع نہیں آئے گا کہ کوئی یہودی موت کی تمنا کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، وہ اپنے کرتوتوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، بما اس وجہ سے جو قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، یعنی جو ان کے کرتوت ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کو اپنا سب کردار معلوم ہے۔ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ، سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے ہونا کیا ہے، سب پتہ ہے، اسی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے اور موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کی ہے، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو بتا دو کتنی دیر بھاگو گے موت سے، ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جو موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تو آنی ہے، موت سے کوئی جا سکتا ہے، فرار کس کو؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تو آ کے رہنی ہے،
اور جب موت آئے گی نا، تم تو کہتے ہیں نا جنت میں جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے اس کے سامنے جو ساری غیب اور حاضر کی باتیں جانتا ہے۔ وہ یہاں فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ جانتا ہے ایسا ظالموں کے کیا کرتوت ہے۔ بس اس نے یہاں رسی دراز کی ہوئی ہے، یہ اس کا ایک قانون امہال ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، قرآن کہتا ہے ہم تو مہلت دیتے ہیں، اور یہ مہلت دینے کا جو ہمارا قانون ہے یہ بڑا ہی مضبوط قانون ہے۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ایسے نہیں اللہ پکڑتا، اللہ مہلت دیتا ہے۔ خوب کر لو ظلم جتنا کرنا ہے، خوب کر لو اپنا کفر کا اظہار جتنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا جاتا ہے، جانتا ہے ہر چیز۔ واللہ علیم بالظالمین۔ تو فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر سب جاننے والے کے سامنے پیش ہوگے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تم نے دنیا کو تو نہیں پتہ چلنے دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہیں بتائے گا کہ تمہارے کرتوت کیا تھے، تمہیں معلوم ہے بما قدمت ایدیہم، انہی کرتوتوں کی وجہ سے تم جانا نہیں چاہتے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، موت کی تمنا نہ کرتے، جیسے کوئی بھی کسی کو بھی موت پسند نہیں ہے، زندگی پسند ہے، موت سے ہر شخص کوشش کرتا ہے بچنے کی، تو اگر باقیوں کی طرح ہوتے تو پھر بھی شاید کوئی بات نہ ہوتی۔ ان کی بے ایمانی اس بات سے ظاہر ہے، اور ان کا ظلم اس بات سے ظاہر ہے کہ مشرکین بھی اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا یہ ڈرتے ہیں۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، احرص کا مطلب سب سے زیادہ حریص اور لالچی، الناس لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، یعنی زندگی کے جتنے لالچی، زندگی کے جتنے حریص یہ ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں میں سے بھی زیادہ، مشرکوں سے بھی زیادہ یہ موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی چاہتے ہیں۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کبھی 1000 سال عمر ہو جائے نا تو پھر بات بن جائے۔ اللہ، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اس کی عمر ہو جائے 1000 سال، 1000 سال، اللہ، یہ خواہش ہے ان کی، موت آئی نا 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ 1000 سال ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو وہ ہونی کوئی نہیں، تو اگر ہو بھی جائے 1000 سال تو اس کا مطلب ہے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی تو موت ہے۔ وہ روایت آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب ملک الموت آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ذرا گرم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا ملک الموت سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپشن دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جانور پر ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنی تیری عمر بڑھا دو، اتنے سال تیری عمر بڑھا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد بھی موت ہے۔ یعنی جتنے بھی سال آ جائے، 1000 سال کیا کئی 1000 سال بھی زندگی ہو تو پھر موت تو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے فرار کسی کو نہیں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، پھر موت ہے، جتنی مرضی زندگی لے لو پھر موت ہے، مرنا تو پھر بھی ہے، تو پھر انہوں نے فرمایا اچھا بعد میں مرنا ہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے 1000 سال کی، جانا ہی ہے اللہ کے پاس تو پھر ابھی ٹھیک ہے جب وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال عمر ہو بھی جائے تو یہ عمر لمبی ہونا عذاب سے کیسے بچائے گا، پھر بھی مرنا ہی پڑے گا۔ بلکہ کافر کی عمر لمبی ہوگی تو کس چیز میں اضافہ ہوگا؟ اس کے کفر میں اضافہ ہوگا۔ عمر لمبی ہوگی تو اور پھنسے گا۔ اللہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی کہ صبح و شام کرتے رہنا چاہیے یہ دعا۔ اللہ اکبر۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، کہ اللہ میری زندگی
کفر میں اضافے کا باعث نہ ہو، گناہوں میں اضافے کا باعث نہ ہو، اللہ یہ نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرا دین اس کی اصلاح فرما دے، بہترین کر دے، جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے۔ اللہ میری دنیا بھی بہترین کر دے جس میں مجھے زندہ رہنا ہے، اللہ میری آخرت بھی بہترین کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ زندگی ایسی بنا جتنی بھی ہو، جتنی لمبی ہو، ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو، ہر لمحہ نیکی میں بڑھوتری کا باعث ہو۔ اللہ ایسی زندگی بنا جو کفر میں بڑھوتری کا باعث ہوئی تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر قسم کے شر سے میرے لیے راحت کا سامان بن جائے، میری موت راحت بن جائے، میرے لیے خوشی کا باعث بن جائے اور خوشگوار بن جائے کہ ہر قسم کے شر سے میں بچ جاؤں۔ تو وگرنہ لمبی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو، فرق اس بات سے نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ اس کی بنیاد میں کفر ہے کہ بنیاد میں ایمان۔ بنیاد میں کفر ہوگا تو ظاہر ہے گناہوں میں اضافے کا باعث ہوگا، اور اگر بنیاد میں ایمان ہوگا تو انشاءاللہ وہ نیکی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی ایسی بنا دے۔ تو فرمایا لمبی عمر کوئی عذاب سے بچا لیتی، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ عذاب سے نہیں بچا سکتا ان کو، ان یعمر، یہ کہ ان کو عمر زیادہ دے دی جائے، عمر جتنی بھی لمبی ہو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بہت دیکھنے والا ہے، بصیر۔ دیکھیں یہ جو فعیل کے وزن پہ جتنے صفات اللہ کی آتی ہیں اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ تو بصیر کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ باصر بھی تو ہے نا، باصر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ تو جب ہم کہیں بصیر تو بصیر کا مطلب ہوگا ہمیشہ دیکھنے والا، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو۔ بما یعملون، ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں، ایک لمحہ زندگی ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن وہی سامنے آئے گا اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، یہ تم نے دنیا میں یہ کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی زبان سے لفظ بھی کوئی نکالتا ہے تو لکھنے والا فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرک یہود کے جو دعوے تھے مختلف قسم کے، برتری اور فوقیت کے دعوے، ایمان کے دعوے، ان کا پول کھولا ہے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی بتائی ہے، اور اللہ کے مقرب ان کے دعوے کا کھوکھلا پن اور اس کا پول جو ہے کھول کے رکھ دیا، دعوت مباہلہ بھی دے دی۔ اور یہ سارے پہلو اصل میں یہی ظاہر کرتے ہیں، ہمارے لیے اس میں ہدایت کا سامان یہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو اپنے کردار سے پرکھیں۔ دعوے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، دعوے کی حقیقت ہوتی ہے جب کردار سے پرکھا جاتا ہے۔ ایمان آتا ہے تو پھر وہ زندگی کا رنگ ڈھنگ ضرور بدلتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان رکھتا ہو اور اس کا طرز زندگی کافرانہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اور کوئی شخص دل میں کفر رکھتا ہو اور پھر اس کے باوجود وہ مومن بن کے پھرتا رہے، کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کردار کے بنانا ایمان کے دعوے کے ساتھ یہ ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان۔ یہ افراد کی بات بھی ہے اور من حیث القوم۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر میں اس کا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہوا دشمن جبریل کا، من کان جو کوئی ہوا، عدوا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، پس بے شک اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو، علی قلبک، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق بھی کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھا، جو اس کے سامنے تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا،
وہدم، اور یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اس آیت کا اور اس سے اگلی آیت کا پس منظر میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ یہودی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا، ظاہر ہے یہودیوں کے اندر علماء بہت تھے، اور ان کے علماء علم کی بنیاد پر بھی اپنی فوقیت اور برتری ثابت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم نے آپ سے چند سوال کرنے، اور اس سے ہم پہچانیں گے کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مختلف سوالات کیے، اور ہر سوال کے جواب میں خود لاجواب ہوتے رہے۔ یعنی سوال تو وہ اس لیے کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دیں جس سے ہم کوئی غلطی پکڑیں، اور کوئی غلطی پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اصل میں ان کا مقصد تو یہ تھا، لہذا سوال در سوال، سوال در سوال کرتے رہے۔ اس لیے قرآن نے زیادہ سوال کرنے سے ممانعت کی ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، خواہ مخواہ، اور سوال وہ کرنا چاہیے جس کا تعلق آپ کی تفہیم کے ساتھ ہو یا آپ کے کردار اور عمل کے ساتھ ہو، اور خواہ مخواہ کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے جو سوال کرنا ہے، یہ سوال بنیادی طور پر اپنی نوعیت کے اعتبار سے غلط ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے غلط ہے۔ بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہے، مختلف قسم کے سوال انہوں نے کیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، کچھ اپنی تاریخ کے حوالے سے، کچھ نبیوں کی شان کے حوالے سے مختلف سوال وہ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے جواب دیتے رہے، کوئی چیز یہ پکڑ نہیں سکے۔ بالآخر کہتے ہیں جب سارے سوال ان کے ختم ہو گئے تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم پر جو وحی لے کے آتا ہے تمہارا دوست فرشتہ، وہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل ہے، میرے اوپر جو وحی لے کے آتے ہیں وہ جبریل ہے۔ کہتے ہیں ہاں بس یہی مسئلہ ہے، اگر جبریل نہ ہوتا پھر ہم تمہاری بات مان لیتے۔ حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں گے آپ تو ہم مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن اب کوئی بہانہ بنانا تھا، انہوں نے بدتینت لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پر کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے، جبریل کے ساتھ تو ہماری ذاتی دشمنی، یہ جب بھی قتال وغیرہ کے احکام لے کے آیا ہے اور ہمارے اوپر جتنے بھی مصیبتوں کے احکام آئے ہیں یہ سارے جبریل لے کے آتا ہے علیہ السلام، تو یہ اس لیے اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اگر تمہارے اوپر وحی لے کے آنے والا میکائیل ہوتا نا تو پھر ہم نے بات مان لینی تھی، تو یہ مسئلہ اصل میں گڑبڑی ہو، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہاں پہ یہ بات محذوف ہے، اس آیت کے اندر یہ بات محذوف ہے، اور یہ واضح ہوتی ہے اگلی آیت میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص جبریل کا دشمن ہو، کوئی شخص میکائیل کا دشمن ہو، کوئی کسی کا بھی دشمن ہو، جو اللہ کے دوستوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، فقد بارزنی بالحرب، اس نے ایسے ہے جیسے مجھے جنگ کا چیلنج دے دیا، یعنی جس کی دشمنی میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ ہوئی، اس کی دشمنی گویا میرے ساتھ ہوئی، اللہ کے ساتھ دشمنی، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ولی ہے کون، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ اکبر، ہم نے تو ہر ننگ دھڑنگ کو اللہ کا ولی قرار دے دیا ہے نا۔ تو جس طرح یہ پاکستان کے آئین میں دفعہ 62 اور 63 ہے نا، اگر اس پر کوئی پورا اترے تو وہ صادق اور امین ہوتا ہے، تو وہ نمائندگی کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 62 اور 63، یعنی وہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، وہ بھی 62 اور 63 نمبر آیات، وہاں پہ ولی کی شرط رکھی ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوگا ولی تو پھر وہ ساری باتیں اس کے لیے ہوں گی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتے، اور نہ ہی وہ کسی آنے والی چیز کا خوف کھاتے ہیں، ان کے دل میں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جو دنیا کی چیزوں سے ڈرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور جو اپنی کسی دنیاوی چیز کی گئی ہوئی کوئی چھن جائے، گم ہو جائے، اس کے غم میں زندگی گزار دے، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔
اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، اور وہ تاجر تھے بنیادی طور پر، اور ان کی کشتیاں چلتی تھیں، مختلف جگہوں سے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے تھے، تو مختلف جگہوں سے سامان آتا تھا جاتا تھا۔ تو سبق پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ تمہارا وہ جو جہاز آ رہا تھا جس کے اندر بہت سارا سامان تھا، بحری جہاز، وہ ڈوب گیا، اور وہ سارا سامان جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ کہتے اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا اور اس کے بعد پھر سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری تو پھر ایک آدمی آیا دوڑا دوڑا، اس نے آ کے کہا شیخ وہ جو ابھی خبر آئی تھی نا کہ جہاز ڈوب گیا ہے، وہ خبر غلط تھی، جہاز بچ گیا ہے اور وہ خیر خیریت سے کنارے لگ گیا ہے، خبر وہ غلط تھی۔ فرمایا اچھا الحمدللہ، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کا غم اور نہ آنے کی اتنی خوشی کہ بندہ پاگل ہو جائے کہ میرا جہاز بچ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، وہ ان کی جگہ ہم میں سے ہوتا تو کیا کرتا؟ جب ڈوبنے کی خبر آئی تھی تو کیا کرتا، اور جب بچنے کی خبر آئی ہے تو کیا کرتا؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، الا خبردار ہو کے سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دنیاوی زندگی میں ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی چیزوں سے ڈرتے رہیں، دنیا کی چیزوں کا غم کھاتے رہیں۔ ان کا غم، ان کا خوف، ان کی ہر چیز اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور نہ آنے والی کسی چیز کا ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ گزری ہوئی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سادہ، سمپل، ہر شخص کی پہچان میں آ جانے والی دو نشانیاں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہے ان کے اندر، اور ایمان ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پوری کہانی ایمان اور کفر کی کہانی تو ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو پورا کردار مختلف ہوتا ہے، اور جب کفر ہوتا ہے پرسیپشن مختلف ہوتی ہے، تصورات مختلف ہوتے ہیں، پورا کردار انفرادی اور ملتوں کا کردار سارا مختلف ہوتا ہے۔ کفریہ معاشروں کا کردار اور ہوتا ہے، اور مومنانہ معاشروں کا، جو ایمانی معاشروں کا جو کردار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے کہ ہر لمحہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر لمحہ وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو جس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا۔ لہٰذا سارے اولیاء اللہ، چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت شدہ ہو، سب کا عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اور عزت اور احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کی قبروں پہ ماتھا ٹیکنا شروع کر دیں، یعنی اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ یہ ان کی عزت نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے کہ جس مشن پر وہ رہے آپ نے اس مشن کو تار تار کر دیا، اس کو مشن کو خراب کر دیا۔ وہ ساری زندگی توحید کی تعلیم دیتے رہے، آپ نے ان کے نام پر شرک کا دروازہ کھول دیا۔ لہٰذا تعظیم کا مطلب ان کی پوجا نہیں ہے، تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہانت نہ کی جائے، اور کسی بھی طرح کا ایسا کوئی طرز عمل نہ اختیار کیا جائے جس میں ان کی اہانت ہو یا ان کے ساتھ کوئی آدمی دشمنی رکھے، کیونکہ اللہ کا صاف اعلان ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی وہ پھر اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی، فقط بارزنی بالحرب، گویا اس نے مجھے للکارا کہ آؤ میرے ساتھ لڑو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب جبریل علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل میرا بھی دوست ہے، اور تم کہتے ہو کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، تو فرمایا جو جبریل کا دشمن ہوگا تو پھر اللہ بھی تو اس کا دشمن ہے نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر سے کہتے ہو نحن ابناء اللہ واحباؤ، وہ گھوڑے کے ساتھ دوستی اور سم کے ساتھ بیر ہے، یہ کیا تعلق؟ اگر دوستی ہے تو پھر اللہ کی نہیں، اللہ کے ولیوں کی نہیں، اللہ کے ولیوں کی باتوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت جب اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب ساری زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دیتا ہے
تب جا کے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. جب وہ اللہ کی بندگی میں کثرت نوافل میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے, جبریل ادھر آؤ. تو جبریل کو اپنے پاس بلا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل میرا جو فلاں بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. یہ ایک پورا نظام ہے, پورا سسٹم ہے. اللہ, جب بات ہوئی تھی نا سورہ تحریم کے اندر غالباً کہ جب امہات المومنین نے آپس میں وہ بات شیئر کر لی تھی جن کو منع کیا گیا تھا کہ نہیں کرنی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, تو جب انہوں نے بات کر لی تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں چیلنج کیا نا کہ دیکھو یا تو مان جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو, وگرنہ پھر یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں وہ سارے مومن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں, اللہ بھی خود دوست ہے اور سارے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. یعنی یہ پورا ایک نظام ہے, سسٹم ہے, یعنی ایک ہیرارکی ہے پوری دوستی کی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. جبریل علیہ السلام پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اور وہ ملائے اعلیٰ میں جو اوپر والے فرشتے ہیں ان میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. سارے فرشتے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے پورا نظام, ایک سسٹم محبت کا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کیا کوئی دنیا پہ زمین پہ چلنے والا بھی کوئی ولی ہو. من عادى لی ولیا, جس نے میرے ولی کے ساتھ میرے دوست کے ساتھ کسی نے دشمنی رکھی, فقط بارزنی بالحرب, تو پھر میں نے بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کیا, پھر وہ تیار ہو. لہذا جبریل کے ساتھ دشمنی رکھنے والا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ اس نے جو آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا ہے, جبریل جو لے کے آیا ہے وہ اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہے. یعنی جبریل کو تو تم تب کہو نا کہ وہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ جبریل علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرانا ہے یا کوئی ان کو انعام دینا ہے, تو وہ تو تب کہو کہ جبریل نے اپنی مرضی کی ہو. تم کہتے ہو میکائیل لے کے آتا تو ٹھیک تھا, جبریل لے کے آیا ہے تو جبریل کے ساتھ دشمنی تو تب رکھو کہ جبریل نے اپنی مرضی کی ہو. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اس نے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا اللہ کے حکم سے. تو یہ کام سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس پہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اس کا دشمن اللہ بھی ہے, اللہ کے ساتھ بھی اس کی دشمنی ہے. کوئی ایسا یہ فرق نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ادھر سے دعویٰ کرے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے پیارے, ادھر جبریل سے دشمنی, یہ ممکن نہیں ہے. تو فرمایا یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی, ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم سے جبریل نے وحی نازل کیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں نازل کی, اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس وحی کا جو مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے. وحی کا جو محل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے. تو قلب جب مقام ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات صرف دی نہیں گئی بلکہ ہر بات سمجھائی گئی ہے. جب ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے پہنچائی ہے وہ صرف پہنچائی نہیں ہے, سمجھائی بھی ہے. لہٰذا جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق اعضاء و جوارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یوں ایک پورا سسٹم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ٹکڑا غلط ہو جائے تو سارا جسم کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. الا وہی القلب, تو دین کا تو تعلق ہی قلب کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا, جیسے سورہ شعراء کے اندر فرمایا انہ تنزیل من رب العالمین, یہ نازل تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا, لیکن لے کے آنے والے نازل بہ الروح الامین, لے کے آئے ہیں روح الامین. علی قلبک, آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. لتکون من المنذرین, تاکہ جیسے انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ لوگوں کو سمجھا کے ان کو وارننگ دیں کہ لوگوں بچ جاؤ اللہ کے عذابوں سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب جو ہے وہ محل وحی ہے.
اور یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، جبریل نے اپنی مرضی نہیں کی، مصدقا لما بین یدیہ، اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو پہلے آئی ہے، جو کچھ بھی تورات ہے، انجیل ہے، سب کی تصدیق بھی اس نے کی ہے قرآن نے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور پھر اس میں خوشخبریاں ہیں للمومنین، مومنوں کے لیے، تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہے، جبریل سے دشمنی کیوں رکھتے؟ جو ہدایت بھی ہے، سراسر ہدایت، سراسر خوشخبری مومنوں کے لیے، دعویٰ تمہارا ہے کہ ہم مومن ہیں، تم مومن بنو، خوشخبریاں لو، تم کہتے ہو جبریل سے دشمنی رکھنی ہے، یہ عجیب یعنی دو رنگی ہے اور بالکل دوغلا پن ہے۔ سن لو، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ پورا ایک نظام ہے دوستیوں کا، یہ ایک پورا لشکر بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من کان عدوا للہ، جو بھی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کا دشمن ہو، وجبریل، یا جبریل کا دشمن ہو، ومیکال، یا پھر میکائیل کا دشمن ہو، کسی کا بھی دشمن ہو، اللہ اکبر، تو ساری سسٹم کے اندر جو اللہ کے دوستوں کی ایک لڑی ہے، ایک پورے سسٹم میں جس کسی ایک جز کا بھی کوئی دشمن ہوگا تو پھر وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کا خود دشمن بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی دشمنی اگر کوئی شخص لے سکتا ہے بول تو لے لے، اگر اللہ کی دشمنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ جو سود کے بارے میں قرآن نے کہا نا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جو پھر بھی باز نہیں آتا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سود خور کو نیزہ پکڑایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے غالباً، اس کو کہا جائے گا کہ یہ نیزہ پکڑو اور آ جاؤ میدان میں اپنے اللہ کے ساتھ جنگ کرو اس نیزے کے ساتھ۔ اللہ، یعنی اس قدر گھناؤنا جرم ہے یہ، اور جس جرم کی وعید میں یہ کہا جائے کہ تمہاری جنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یا اللہ کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تباہی و بربادی کی آخری انتہا ہے، کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ لہٰذا اگر جبریل کو دشمن سمجھتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ جبریل سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر یہ کوئی میکائیل سے دوستی کا جو تمہارا دعویٰ ہے وہ بھی غلط ہے۔ جس کی جبریل سے دوستی، اس کے میکائیل سے بھی دوستی، اور جس یہ دوستی کا پورا نظام ہے، اور جو اس پورے سسٹم میں کسی ایک جز کا دشمن ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں الیک آیات بینات، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ آیات نازل کی ہیں، ساری نشانیاں، بینات روشن دلائل، وما یکفر بہا، اور کوئی کفر نہیں کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقون، سوائے ان کے جو فاسق ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے نازل کی ہے نا آیات، اور ہم نے آپ کو یہ جو اعزاز عطا کیا ہے یہ ہم نے عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کی یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے، آپ کے اعزاز کی جو حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ اعزاز بخشنے والا اللہ کریم ہے۔ اس میں جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام کا ذاتی کوئی کردار نہیں۔ یہ اگر ان کو فرق پڑا ہے یہودیوں کو تو ان کو پڑتا رہے، یہ ان کے کفر نے فرق ڈالا ہے ان کے ہاں۔ ایمان اس بات میں کوئی فرق نہیں ڈالتا کہ جبریل لے کے آیا ہے یا میکائیل لے کے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہم نے نازل کی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہمیشہ کہ نا کی ضمیر اللہ کی طرف جب کبھی آتی ہے تو اس کا مطلب یعنی ویسے تو اللہ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد یکتا، تو جب اللہ تعالیٰ نا ہم کی ضمیر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قوت اور اللہ کا جلال لوگوں کے اوپر ظاہر ہو۔ جیسے کوئی با اختیار آدمی کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم کسی کو یہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس ہم کے اندر اصل میں اپنا اختیار بتانا مقصود ہوتا ہے،
ہوتا تو ایک آدمی ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ ہم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اختیار اور قوت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اقتدار، چھوٹے چھوٹے اختیار، چھوٹی چھوٹی قوتوں والے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا کہنے اور کیا تصور ہے اللہ کی کبریائی کا اور اللہ کی قوت کا اور اللہ کے اقتدار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان یہودیوں کے سارے کانسیپٹس غلط ہیں، آپ کو جو نازل کیا ہے قرآن، آپ کو جو عطا کیا ہے قرآن، یہ ہماری قوت اور ہمارے جلال کا اظہار ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ جبریل ہو یا میکائیل ہو، یہ تو سارے مہرے ہیں، کارکنان قضاء و قدرت ہیں، یہ اللہ کے کارکن ہیں، اور یہ انہوں نے تو ایک کارکن کی حیثیت سے جو اللہ نے حکم فرمایا انہوں نے لا کے دے دیا۔ اور وہ جو سورہ شعراء میں فرمایا ہے نا، نزل بہ الروح الامین، لفظ امین اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بے کم و کاست پہنچایا ہے، اس میں کوئی ذرہ بھر بھی فرق نہیں ڈالا، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام امانت دار اور اللہ کے بہت ہی معتمد فرشتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ یہ یہودیوں نے خواہ مخواہ ایک بہانہ بنانا ہوتا ہے، مختلف قسم کے بہانے ہر موقع پر بناتے ہیں، جب ان کو کوئی اور وجہ نہیں ملی تو ایک وجہ انہوں نے یہ نکال لی۔ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت اور آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ نا کہ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، ایک یہ کہ ان آیات کے پس منظر میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تھا کسی یہودی کے ساتھ، بلکہ سارے یہودی علماء بیٹھے تھے، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، آپ تھے ہی غصے والے، آپ نے غصے میں ان کو کہا کہ تم تو بدبخت ہو اور بہت بڑے کافر ہو، جو جبریل سے دشمنی کی بات کرتا ہے یہ تو بہت بڑا کفر ہے، جبریل سے دشمنی رکھنا کفر ہے۔ اور روایات میں علامہ ابن کثیر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انتم اکفر من الحمیر، کہ تم تو گدھے سے بھی بڑے کافر ہو، یعنی گدھے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو، تم اتنے بڑے کافر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جبریل کے مسئلے پر صرف جبریل کی بات کرتے ہوئے جب تلخ کلامی ہوئی تو ان کو بڑا کافر قرار دے دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے تیری بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو جبریل کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ کافر ہے۔ قد وافقک اللہ یا عمر، اے عمر اللہ نے تیری بات کی موافقت کر دی ہے۔ تو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات ہیں، ایک تو اولیات عمر ہے نا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ باتیں کی، تو کچھ ایک ایسی فہرست ہے جن کو موافقات عمر کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی، اللہ کا قرآن بعد میں نازل ہوا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ پردے کی بات، جو بدر کے قیدی تھے ان کی بات، مختلف باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے رائے دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ یہ ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کی بات ہے، ان کی اصابت رائے کی نشانی کہ انہوں نے یہ بات کی، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کی لاج رکھتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ جبریل سے تم نے دشمنی رکھی، تم بڑے کافر ہو، اور اللہ نے لاج رکھی اس بات کی کہ تم نے کافر کہہ دیا، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی کافر ہے، جو جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کردار بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کی کسی بات کی نافرمانی کبھی نہیں کی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشعث اکبر، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کوئی سوشل سٹیٹس نہیں رکھتے،
بظاہر لوگ ان کو کوئی مقام نہیں دیتے، لیکن وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ مدفوع بالابواب، دروازوں سے دھتکارے ہوئے، لوگ ان کو سماجی طور پر قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ اس قدر اللہ کے قریب ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دے۔ تو جب اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ انتم اکفر من الحمیر، کہ تم گدھے سے بھی زیادہ بڑے کافر ہو، بدترین کافر ہو، بتانے کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بدترین کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، اور یہ موافقات عمر سے ہے۔ موافقات عمر کتنی ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے تو لکھا ہے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پہلے آئی اور قرآن بعد میں نازل ہوا۔ بعض لوگوں نے 7 مقامات لکھے ہیں، بعض نے 15۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ 21 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پہلے رائے آئی ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو موافقات عمر کی تعداد علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 21 ہے۔ یہ وہ مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔